السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں اب تک سبق نمبر 26 تک پڑھا چکی ہوں، 26 تک۔ آج 27 پڑھاؤں گی، 27۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے انسان کا بدن۔ انسان کا بدن 3 حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے: سر، تن اور اطراف۔ پھر سر کے دو حصے ہیں، ایک کھوپڑی، دوسرا چہرہ۔ تن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک سینہ، دوسرا شکم۔ اطراف کے 2 جوڑے ہیں، ہاتھ اور ٹانگیں۔ کھوپڑی ایک گول ڈبے کی مانند ہے جو مضبوطی کے لیے محراب دار بنائی گئی ہے۔ وہ ایک ہڈی سے نہیں بنی بلکہ اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں جن کی تعداد بچپن میں زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر عمر بڑھتی ہے وہ ہڈیاں جڑتی جاتی ہیں۔ ابتدائے جوانی میں کھوپڑی کی ہڈیاں باعث ہوتی ہیں، بڑھاپے میں مل ملا کر بہت کم رہ جاتی ہیں۔ کھوپڑی کے 2 کھانے ہیں۔ پچھلے کھانے میں ایک لوتھڑا سا بھرا ہوتا ہے جس کو دماغ یا بھیجا کہتے ہیں۔ دماغ ہی کل حواس اور روحانی کاموں کی جگہ ہے۔ سامنے کے کھانے میں منہ اور حلق ہوتا ہے۔ منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ یہاں میں ہونا چاہیے، ہیں لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے۔ 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ چہرے میں پیشانی، آنکھیں، رخسارے، ناک، ٹھوڑی اور لب شامل ہیں اور اس کے دونوں طرف کان ہیں۔ آدمی کے 5 حواس میں سے 4 کے مقام چہرہ میں ہیں۔ بصارت کے 2 مقام ہیں، یعنی آنکھیں۔ سماعت کے بھی 2 ہیں، یعنی کان۔ سمع یعنی سونگھنے کی قوت ناک میں ہے۔ ناک ظاہر میں ایک معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کا بھی جوڑا ہے۔ وہ ایک پردے کے حائل ہو جانے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت زبان میں ہے۔ سینے میں 24 پسلیاں ہوتی ہیں، یعنی ہر ایک جانب میں 12 اور ان میں سے اکثر سینے کی ہڈی سے پیوستہ ہیں۔ دوسرا سر ان کے پوست کی ہڈی میں جڑا ہے۔ پوست کی ہڈی کو ریڑھ بولتے ہیں۔ بچپن میں اس کے 33 ٹکڑے ہوتے ہیں لیکن بڑی عمر میں 24 علیحدہ رہتے اور باقی مل جاتے ہیں۔ ریڑھ کے ٹکڑے کو
फुकारा कहते हैं। रीढ़ के टुकड़े को फुकारा कहते हैं। अगर यह जुदा जुदा फुकरे ना होते तो आदमी को झुकना मुश्किल होता। सीने के कमरे में 2 उम्दा अज़ूज़ हिफाजत से रखे हुए हैं। उन्हें दोनों की हरकत पर इंसान की ज़िंदगी का मदार है। एक तो फेफड़े हैं जिसके 2 हिस्से हैं। वह दोनों हर दम पंखे की तरह जंबिश में रहते हैं। उस जंबिश से आदमी दम लेता है। दूसरा आला अज़ूज़ दिल है जो फेफड़े के नीचे सीने के वसत में रखा हुआ है। उसके हरकत से तमाम जिस्म के अंदर खून रवां होता है। सिकम के अंदर दाएं पसलियों के नीचे को जिगर है और बाएं पसलियों के नीचे को तिल्ली पोस्त की तरफ को 2 गुर्दे हैं। पेट ही के अंदर मादे की थैली है जिसमें ग़िज़ा हज़म होती है। मादे का बालाई हिस्सा तंग नाली की सूरत में हलक से जा मिला है। नीचे का हिस्सा बहुत तवील और पेच दर पेच है। उसको आंते बोलते हैं। हाथ सना की हड्डियों से पेवस्ता हैं और टांगें कूल्हे की हड्डियों से। उन दोनों के हिस्सों में मुताबिकत पाई जाती है। बाजू के मुकाबले पर रां है। कलाई के जवाब में पिंडली, पीछे के नमूना पर टखना, हथेली के करीने पर तलवा। इस तरह दोनों में 5 उंगलियां हैं। हर एक हाथ और हर एक टांग में 30 हड्डियां हैं। हर एक हाथ और हर एक टांग में 30 हड्डियां हैं। आदमी के तमाम बदन पर जिल्द बतौर गिलाफ के मढ़ी हुई है। इस जिल्द के 2 हिस्से हैं। ऊपर का खोल भूसे की तरह हमेशा झड़ता रहता है। इसमें खराश करने से खून नहीं निकलता, मगर नीचे तह जो दबीस और मजबूत है। अगर जख्मी हो जाए तो लहू जारी हो जाता है। तन के अंदरूनी तरफ में भी एक गिलाफ चढ़ा हुआ है, मगर वह खाल बहुत नरम व नाजुक और सुर्ख होती है और हमेशा तर रहती है, जैसे मुंह के अंदर की खाल है। गज खाल के अंदर गोश्त, खून, रगें, पट्ठे और हड्डियां पोशीदा है। एक पूरे तंदुरुस्त और तवाना शख्स के जिस्म का वज़न 77 सेर होता है, जिसमें 33 सेर पानी शामिल है। उसके नब्ज़ 1 मिनट में
ایک منٹ میں 75 بار حرکت کرتی ہے اور ہر منٹ میں 15 دفعہ سانس لیتا ہے۔ اگر آدمی کے بدن کی کل ہڈیاں شمار کرو تو 200 سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ حروف کی معنی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 27 کے انسان کا بدن، اطراف، سمتیں، ادھر ادھر، لب، ہونٹ، ابتدا، شروعات، شکم، پیٹ، حواس، سوجھ بوجھ، ہوش، رخسار، گال، پیشانی، ماتھا، بصارت، دیکھنا، جلد، کھال، سماعت، سننا، سمع، سونگھنے کی قوت، پوست، پیٹھ، مدار، بھروسہ، عضو، بدن کا حصہ، حائل، رکاوٹ، جنبش، حرکت، سنا، کندھا، وسط، درمیان، جگر، خون بنانے والا حصہ، تن، بدن، طویل، لمبا، مطابقت، مناسبت، قرینہ، قیاس، ڈھنگ، دیز، موٹا، نبض، نشر۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ، جب تک کہ دھیان رکھیے اور دھیان سے پڑھیے۔ اللہ حافظ۔